بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آئیں اس بیان کو سنتے ہیں. ایک منٹ پہلے پتا نہیں ہوتا. گھر سے بندہ نکلتا ہے کہ بس ابھی آ رہا ہوں، کھانا گرم کر کے رکھو. وہ کھانا گرم ہوتا ہے مگر لاش آتی ہے. دنیا میں 70-80 سال ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا. اچھا وہاں کتنے سال رہیں گے؟ ہزاروں سال سے قبر میں لوگ ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد قیامت آنی، ہمیں نہیں پتا. ہمیں بھی بہت لمبا عرصہ رہنا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کرے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے. لیکن کیا ہماری دعاؤں میں، ہماری التجاؤں میں، ہماری فکروں میں آخرت کی کوئی فکر ہے؟ آج کسی کا چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے نا، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے یار خیریت تو ہے، آج موڈ آف ہے. بس یار وہ مسجد آ رہا تھا، آتے آتے موبائل چوری ہو گیا. او ہو موبائل گیا، تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا. کوئی ملتا ہے بندہ کہتا ہے بس کاروبار میں بڑا لاس ہو گیا ہے، 2 دن سے رات کو سو نہیں پا رہا ہوں. کوئی ایک نہیں ملا آج تک جو یہ کہے کہ آج رات اس لیے نیند نہیں آئی کہ میری نماز قضا ہو گئی. بتاؤ نا پریورٹی کیا ہے؟ کوئی ایک نہیں ملا کہ یار اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ خیر تو آج بڑے پریشان ہیں، بس کیا کروں یار آج جماعت نکل گئی میری. آخرت کی لاس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساری ٹینشنیں اور سارا فوکس ہمارا دنیا پر ہے. پلیز اس پیرامیٹر کو چینج کیجئے، اپنے قبلے کو درست کیجئے. ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایسا نہیں ہوگا موبائل کمپنی میسج بھیجتی ہے نا کہ آپ کا 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، اب 10% باقی ہے، برائے کرم ٹاپ اپ کر لیں ورنہ آپ کا کنیکشن ختم کر دیا جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ نے 90% لائف گزار لی ہے، اب 10% رہ گئی ہے، توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، آج تو مسجد میں آ جائیں، آپ کے 3 دن باقی ہیں. ایک منٹ پہلے پتا نہیں ہوتا. گھر سے بندہ نکلتا ہے کہ بس ابھی آ رہا ہوں، کھانا گرم کر کے رکھو. وہ کھانا گرم ہوتا ہے مگر لاش آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں، اگلے لمحے دنیا سے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ وی ہیو ٹو پریپیئر آلویز. ہمیں ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے قبر کے لیے کہ آج مر گیا تو آج بھی ایسے عمل کر لیے کہ انشاءاللہ جنت ملے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دیر از نو ایکسٹرا ٹائم. اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرو گے. ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے. انجوائے کیجئے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے. یہ غلطی ہے. ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہیں. سانس کی مالا جو ہے نا، دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا.
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا آپ، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو. بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے. بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو. یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی. اب بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی. اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو. اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو. بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں. اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں. ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی. جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی. جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور بیانات سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. چلتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.